خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ. یہ ہے جناب اٹک کی ایان، اٹک کی شان، اٹک کی پہچان. میں اکثر کہا کرتا تھا کہ اٹک مجاہدوں کی سرزمین، اٹک شہیدوں کی سرزمین، اٹک غازیوں کی سرزمین. لیکن اب میں سمجھتا ہوں یہ خوبصورت اٹک نہ صرف شہیدوں مجاہدوں کی سرزمین ہے، بلکہ یہ قلم کاروں کی سرزمین ہے، یہ شعراء کی سرزمین ہے، اور اب تو یہ نعتخوانوں کی سرزمین ہے. ایک پیارے سے بچے حسان کے ساتھ میں نے آپ کی ملاقات کرائی ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام نعت خواں حسان ارشد محمد حسان ارشد. اچھا، اور آپ کیا ورکشاپ کرنے آئے تھے؟ جی بس. اچھا، تو اٹک میں رہتے ہیں؟ جی جی. کون سے اسکول کون سا ہے؟ جی میرا اسکول آرمی پبلک اسکول ہے، آرمی پبلک اسکول اٹک سے. اور کلاس کون سی ہے؟ 10th. اچھا جی تو یہ آپ کی جو نعتخوانی ہے جی. یہ آپ کے ذہن میں کیسے یہ بات آئی؟ آپ مطلب پہلے کوئی پڑھتے تھے یا؟ تو مجھے یہ گھر سے ہی ماحول ملا. میرے پاپا شاعر تھے، تو نعتیں وغیرہ لکھتے تھے. مجھے گھر سے ہی یہ شوق ملا اچھا پڑھنے کا. اچھا. تو میری یہ خواہش پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام. جناب کیا حال ہے، خیریت ہے؟ الحمدللہ. مجھے اپنا نام بتائیں گے؟ ارشد محمود. آپ کی رہائش کدھر کی، کہاں کے رہنے والے؟ یہ ہم اٹک سٹی سے ہی. ریٹائرڈ ٹیچر ہیں. جی آپ مشاعر بھی ہیں؟ بس اللہ کی دین ہے، میں تو کچھ تو آپ نعت لکھتے ہیں؟ اللہ لکھوا دیتے ہیں. تو آپ نے اپنے بچے کو مطلب اس لائن پہ لگایا کہ آپ نے پڑھنا ہے، یا آپ کا سٹائل اچھا ہے، آپ کا انداز اچھا ہے، یا ان کا خود یہ ذہن میں تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ کیونکہ میں پڑھنے میں والی فیلڈ نہیں تھی، لکھنے والی تھی، تو میری خواہش بھی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت جو ہے نا حسان کو دی، تو بہت خوشی ہوئی کہ یہ جو شاعری ہے اس کو زبان مل گئی، اللہ نے زبان دی. استاد وہ ہے جو لوگوں کو نہیں، جو اپنے آپ کو نہیں، زمانوں کو بناتا ہے، اور شہروں کو بناتا ہے، ملکوں کو بناتا ہے، سنوارتا ہے اور نکھارتا ہے. بے شک. تو آپ کیا کہیں گے لوگوں کو کہ استاد کا جو مقام ہے جی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ استاد کا مقام تو بالکل صاف ہے جی، بالکل واضح ہے. اس پہ تو میں کیا بات کر سکتا ہوں، یہ تو اس کے بغیر تو قوم ترقی کر ہی نہیں سکتی. یہ جو آپ کا بچہ ہے، کتنی عمر میں آپ نے اس کو ذہن میں یہ آپ کیا آیا کہ یہ تو بہت بہترین پڑھ سکتا ہے، اس کو آپ کی شاعری جو ہے اس کو نعت کی زبان دینی چاہیے؟ اس نے ماشاءاللہ شروع سے ہی تقریباً بہت چھوٹا تھا، تقریباً 6-7 برس میں ہی اس نے شروع کر دی. جی تو پھر اس کو مزید کسی سے آپ نے؟ جی جی رہنمائی اس بہت پیارے اس کے استاد ہیں، سید بلال شاہ جو، اور ان کے بھائی بڑے بھائی سید باغ علی شاہ صاحب، اور جو کہ شاگرد ہیں سید بابائے ناز سید منظور الکونین رحمۃ اللہ علیہ کے. تو بڑی اچھی نسبت اسے ملی ہے، اس وجہ سے بھی یہ بہت خوش قسمت. بلکہ اٹک خوش قسمت ہے. جی بے شک. اچھا بیٹا، آپ نے بہت ساری جگہوں پہ نعت پڑھی ہے، جی بہت ساری جگہوں کا وزٹ کیا ہے. جی. تو آج تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے آپ کے ایوارڈ دیے، کتنے ایوارڈ حاصل کیے، کتنے انعامات حاصل کیے، کچھ بتائیں گے ہمیں؟ جی سب سے پہلے تو مجھے ڈسٹرکٹ اٹک کے ڈپٹی کمشنر جناب راؤ عاطف رضا صاحب نے اپریسیشن سرٹیفکیٹ سے نوازا. ان کے بعد اپریسیشن سرٹیفکیٹ فرام پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار کونسل اٹک، انہوں نے مجھے میڈم رضوانہ راجہ صاحبہ نے سرٹیفکیٹ سے نوازا. ان کے بعد ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اٹک سٹی جناب داؤد وجور صاحب نے اپریسیشن سرٹیفکیٹ سے نوازا. اس کے بعد حسان بیٹا، آپ تو تقریباً پورے اٹک میں اور نہ صرف پھر چکے ہیں بلکہ اپنی خوبصورت آواز میں نعتیں پڑھ چکے ہیں، لوگوں کو سنا چکے ہیں. جی. تو آج تو آپ کیا کہیں گے کہ کدھر کدھر گئے آپ اور کہاں کہاں ایوارڈ ملے، کوئی بڑے بڑے آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ جی سب سے پہلے مجھے اپنے علاقے کے، اپنے ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنر جناب راؤ عاطف رضا صاحب نے اپریسیشن سرٹیفکیٹ سے نوازا. ان کے بعد میڈم رضوانہ راجہ پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار کونسل اٹک، انہوں نے مجھے اپریسیشن سرٹیفکیٹ سے نوازا. اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب عظمت علی بخاری صاحب جو کہ انہوں نے مجھے اپریسیشن لیٹر سے نوازا. ان کے بعد ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی اٹک سٹی کے پریزیڈنٹ
جناب داؤد غیور صاحب نے، انہوں نے اپریشیشن سرٹیفکیٹ سے نوازا. ان کے بعد گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب نے گورنر ہاؤس میں مجھے ایوارڈ سے بھی نوازا اور 2 لاکھ روپے کیش پرائز بھی دیا، جس پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے بعد ابھی میری حالیہ دنوں میں ملاقات ہوئی جناب احسن اقبال صاحب سے، فیڈرل منسٹر ہیں جو، انہوں نے اپریشیٹ کیا. ان کے بعد بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپریشیٹ کیا. میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دل کے تہ گہرائیوں سے مشکور ہوں. جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ جو شاعری ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک خدا داد صلاحیت ہے. جی لوگ مختلف چیزوں پہ شاعری کرتے ہیں لیکن آپ مختلف چیزوں پہ نہیں کرتے، آپ صرف اور صرف نعت پہ کرتے ہیں. کیا وہ چیز ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت اور خلوص ہے کہ آپ کی زبان بولنے لگ پڑتی ہے اور آپ کا قلم لکھنے لگ پڑتا ہے؟ جی بے شک، قلم تو وہی لکھے گا جو دل میں بات آئے گی، اور جو جس ذات سے عشق ہوگا وہ اسی کا اظہار ہوگا. اور یہی بات ہے الحمدللہ الحمدللہ کہ مجھ جیسے گناہ گار سے یہ نعت شریف لکھی جاتی ہے اور کہی جاتی ہے. یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اس سے بڑا تو کوئی اعزاز نہیں. آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ آپ کی یہ جو بیٹا ہے حسان جو کہ اٹک کی پہچان بن چکے ہیں، تو یہ آپ کی نعت پڑھیں گے، اور ان کا جو انداز ہے وہ آپ نے بدلا ہے، آپ نے بنایا، یا پہلے اس میں یہ صلاحیت موجود تھی؟ صلاحیت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اسے نکھارا جاتا ہے. کیونکہ اس چیز کی میں کمی محسوس کرتا تھا، میں نے کبھی آج تک نہیں پڑھا، یہ میری فیلڈ نہیں تھی. تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا، یہ بڑا ہوا، تو اس کا نکھار خود بخود جب سامنے آیا، اس کو بھی شوق ہوا کہ نعت شریف، گھر میں نعت شریف کا ماحول ہے. تو اس نے پڑھا تو کچھ دل کو اچھا لگا کہ یہ تو کچھ بات بن گئی بھائی. تو پھر سکول میں بھی اس نے پڑھنا شروع کر دیا، وہاں سٹیج پر آگے اس طرح پھر یہ ایک سلسلہ چل پڑا. اور پھر آگے سلسلہ چلتے چلتے اسے پھر استاد جی کی، بہت ہی کوئی اچھے استاد جی کی ضرورت تھی، تو اللہ نے وہ بھی کرم کر دیا کہ بابا نعت سید منظور الکونین کی لڑی سے ان کے شاگرد خاص سید بلال حسین شاہ صاحب نے ان کی استاد ہونے کی حیثیت سے انہیں اپنی شاگردی میں قبول کیا، اور ساتھ ہی ان کے بڑے محترم بھائی باغ علی شاہ صاحب نے. تو پھر اس سے اس کی آواز میں انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی کی. اور آج جو اس نے تھوڑے سے عرصے میں جو مقام حاصل کیا، ہمارے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کیسے شکر ادا کریں. بہت اللہ تعالیٰ کا بہت لاکھ لاکھ کروڑ ہا کرم ہے اس پر. اللہ تعالیٰ آپ سے لوگوں سے دعا اپیل ہے کہ اس کے لیے مزید دعا کیجیے، اور اللہ اسے نظر بد سے بچائے، اور اللہ اسے اس کی منزل تک پہنچائے. میری خواہش ہے کہ یہ خوشبوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم میں پھیلائے. بیٹا آپ اپنی زندگی میں اپنے ملک کے لیے، اپنی اٹک کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ جی میں اللہ تعالیٰ کا ایک تو شکر ادا کرتا ہوں، دوسرا میں اپنے اٹک کے لیے، اپنی سرزمین پاکستان کے لیے اس نعت خوانی کی فیلڈ میں اپنے ملک کا نام، اپنے اٹک کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں روشن کرنا چاہتا ہوں. خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ کس منہ سے بیان ہو
صاف حمیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیندہ تجھ سا کوئی آیا نہ آئے گا جہاں میں میرے بچوں ایک چیز میرے ذہن میں ہے کہ بچہ بہت چھوٹا ہے، مطلب 10th کا بچہ جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے الفاظ کی ادائیگی دیکھیں، اس کے الفاظ کا چناؤ دیکھیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ میرے جو پرسنل جو میرے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی طرح کامیاب کرے اور اس مقام پر پہنچائے جو اس کے دل میں ہے۔